کل ہماری ایک بہن نے رابطہ کیا، ان کا کہنا تھا کہ ان کو کوئی ایسا وظیفہ چاہیے جس سے ان کے اور ان کے شوہر کے مابین محبت پیدا ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے احباب بھی ہم سے رابطہ کرتے رہتے ہیں جن کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ہم تمام تر جائز اسلامی طریقے سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہماری نیت صاف ہے، اس لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو اور ہمارے اس عمل میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے راستے کلیئر ہوں۔ تو اسی حوالے سے آج میں آپ کے سامنے ہفتہ کے روز سے ہونے والا آپس میں محبت پیدا کرنے اور پسند کی شادی کا یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے اندر دوستو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ یہ وظیفہ کریں گے اور مکمل بتائے گئے تقاضوں اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کریں گے۔ یہ وظائف اولیاء اللہ کے کتب سے ہیں، مختلف طریقے ہیں، اللہ پاک کے نام ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اور یہ تمام وظائف مستند ترین وظائف ہیں جن کو بہت بار آزمایا گیا ہے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہر وظیفے سے پہلے ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام جہانوں کے سردار ہیں ان پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے اس کام کو مزید بابرکت کر سکیں۔ ابھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم وظیفے کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وظیفہ پڑھنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ کسی اور کام سے حاصل نہیں ہوتے، تو ابھی ہم مزید دیر کیے بنا درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر ہم وظیفے کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو درود شریف کی سعادت حاصل کرنے کے بعد میں آپ کو محبت پیدا کرنے کا آسان وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے ہفتہ کے دن سے شروع کرنا ہے اور پھر اگلے 11 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ یہ وظیفہ صرف اور صرف جائز محبت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ناجائز محبت کے لیے کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ دوستو آپ نے عرق گلاب مٹی کے پیالے میں بھر لینا ہے۔ ایک عدد مٹی کا پیالہ لیں اور اس کو عرق گلاب سے بھر لیں اور اللہ پاک کے اسم مبارک کو جو کہ ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اللہ پاک کا یہ اسم مبارک ہے، آپ نے اس کو 800 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جس کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی نیت سے یہ وظیفہ کر رہے ہوں اس کے نام کی نیت کر کے آپ نے وہ عرق گلاب پی لینا ہے۔ دوستو عرق گلاب ایک شفا یاب چیز ہے، اس کو پینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور آپ جانتے ہیں۔ عرق گلاب پی لینا ہے آپ نے اور 11 دن تک یہ عمل آپ نے دہرانا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ اس چیز کو نوٹس کریں گے کہ آپ اور اس کے دل میں جس کی نیت آپ نے کی ہوگی اللہ کی طرف سے محبت پیدا کر دی جائے گی۔ ابھی اگلا وظیفہ میں آپ کو محبت کی شادی کے لیے بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ جائز طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو کون سا وظیفہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک کا بابرکت نام ہے اور یہ وظیفہ بھی اللہ کے بابرکت نام ہی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا بابرکت نام یا غنیو یا غنیو، اللہ پاک کا یہ بابرکت نام ہے اور اسی نام سے بہت ہی یہ مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس میں پاک کو آپ نے 625 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس ہفتے سے آپ اس کا آغاز کریں گے۔ 625 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور اس ہفتے سے لے کر اگلے 21 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظائف کسی بھی ہفتے سے شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت یا
غلطی کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ جب کریں گے 21 دن ہوں گے تو اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائے گا، اور آپ کی جو پسند کی شادی کی خواہش ہے، اس کی راہ میں سے تمام جو رکاوٹیں ہیں، اس کی راہ میں جو حائل ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اور ایسے وسائل، ایسے اسباب اللہ پاک پیدا فرمائے گا کہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ ابھی ہم ایک اور وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی بابرکت آیت سے متعلق یہ وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ بھی آپ نے اس ہفتے ہی کے دن سے شروع کرنا ہے، یا آپ کسی بھی ہفتے کے دن سے اس وظیفے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کو یہ جو تیسرا وظیفہ محبت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، آپ تینوں بھی کر سکتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے وقت کے مطابق، آپ کے پاس جتنا وقت ہے، آپ اس حساب سے آپ ان وظائف کے لیے وہ وقت نکال سکتے ہیں۔ دوستو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر آپ نے 37 اور آیت نمبر 34، معذرت آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 74، یعنی آیت نمبر 73 اور 74، آپ نے اس آیت کو آپ نے ہفتے کی صبح نماز فجر کو، یعنی کہ صبح کی نماز فجر کو 61 مرتبہ 61 ٹائمز، ظہر کی نماز کے بعد 71 ٹائمز، عصر کی نماز کے بعد 81 ٹائمز، مغرب کی نماز کے بعد 91 ٹائمز، اور عشاء کی نماز کے بعد 101 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یعنی ان دونوں آیات کو آپ نے 61 مرتبہ، پھر 71 اور پھر 100 اسی ترتیب سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جس سے آپ کا دل ہو شادی کا، یا جس سے آپ محبت کرتے ہوں، آپ کی خواہش ہو، اس کے لیے اور اپنی شادی کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس نیت سے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ آپ کی نیت نیک ہو اور آپ کسی قسم کا کوئی غیر یا کوئی ناجائز چیز یا کوئی ناجائز خواہش اس کے آڑے نہ آ رہی ہو۔ اس کے بعد دوستو، آپ نے اپنے حق میں دعا مانگنے کے بعد وظیفے کے تقاضوں پر غور کرنا ہے۔ یہ وظیفے سے پہلے آپ نے لازماً پورے کرنے ہیں۔ وظیفے کے بنیادی طور پر کوئی بھی وظیفہ ہو، اس کے 3 بنیادی طور پر بڑے تقاضے ہوتے ہیں، اور آپ ان تمام تقاضوں کو پورا کریں گے تو یہ وظیفہ کامیاب ہوگا۔ وہ وظیفے کے 3 بڑے تقاضے آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں۔ وہ 3 بڑے تقاضے یہ ہیں کہ نمبر 1، آپ مکمل کامل یقین اور اللہ کی ذات کے ساتھ پر ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان کے ساتھ ہی وظیفہ کیا جائے تو وہ وظیفہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ خود سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، اگر اللہ ہی کی ذات ہے اور آپ کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ کو وہ چیز عطا کی جائے گی؟ تو اس لیے اللہ پر یقین بہت ہی ضروری، بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ اس پر آپ خصوصی توجہ دیجئے، اور ان تمام باتوں کو فضول مت سمجھیے، یہ تمام باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ پاکیزہ ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، باوضو ہو کر آپ وظائف کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اسلام میں صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور کسی بھی بڑی شخصیت کے سامنے ہمیشہ پاک صاف ہو کر جایا جاتا ہے، اور جب اللہ سے ہم کسی چیز کی طلب رکھتے ہیں تو اللہ کے سامنے پاک صاف ہو کر ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوستو، تیسرا تقاضا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ رزق حلال کھائیں اور رزق حرام سے بچیں۔ رزق حرام جو ہے وہ بہت ہی بڑی ایک لعنت ہے، اور یہ لعنت جو ہے یہ ہم مسلمان مومن مرد و عورت کو اللہ کی نظروں میں انتہائی گرا ہوا بنا دیتی ہے۔ رزق حرام کھانے سے نہ تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ہمارا وظیفہ، اور یہ رسول اللہ کی بہت ہی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ رزق حرام کھانے سے ہماری حاجات، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خود بھی رزق حرام سے بچیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کیجیے۔